أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم، قبول کیے جانے والے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں، آمین۔ سورۃ البقرہ اور جز نمبر 1، آیت نمبر 23۔ آپ دیکھیے، پہلے لفظی ترجمہ ہے وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریب مما، کسی شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِصُورَةٍ، کوئی صورت، میں مثلہ ہی، اس جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ تو دیکھیے کہ وہ ان کن تم، اور اگر ہو تم کس فی ریبم، کسی شک میں، کس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے، نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر اتارا۔ کیا اتارا؟ قرآن۔ بندہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس کے بارے میں اگر تم، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو کوئی شک ہے کہ جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یعنی یہ لوگ جو تھے نا، یہ شک کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو اللہ نے نہیں اتارا، یہ تو نبی کریم نے خود ہی لکھا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر، دیکھیں نا، ہم نے نزلنا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی قرآن، یہ اللہ کی طرف سے، جو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ تم بھی کوئی صورت اس جیسی، اس کی طرح کی۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا، تو پھر تم بھی لے آؤ نا، اگر یہ بندے کی طرف سے ہے، تم جو کہتے ہو کہ یہ بندے کی طرف سے ہے، تو پھر تم بھی تو بندے ہو، پھر تم بھی اس صورت جیسی کوئی صورت بنا لاؤ نا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر تو مشکل نہیں ہے نا، تم بھی بنا لو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے پاس کیا چیز تھی؟ عربوں کے پاس ایک چیز تھی، عربی دانی، یعنی عربی زبان پہ ان کو بڑا عبور تھا، بڑا کلام جانتے تھے وہ، عربی کا اس پہ بڑا ان کو نا بڑا اپنے مطلب لفظوں پہ بڑا کمانڈ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا، اس میں جادو کا بڑا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزات دیے کہ جادو کا توڑ کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی آپ کو بات بتاؤں کہ جو وہاں پر اس زمانے میں طب کا بہت زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے کہ جس سے طب کا مقابلہ ہوا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے پاس نہ تو جادو تھا اور نہ ہی طب کا کوئی معاملہ تھا، تو ان کے پاس کیا تھا؟ زبان کے ماہر تھے وہ لوگ۔ تو اللہ نے پھر ایسا کلام اتارا، ایسا کلام اتارا کہ اللہ نے تو پھر ان کو بے زبان کر دیا۔ تو اسی لیے اس آیت میں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو، یعنی عربوں کو یہ کہا جا رہا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نہیں بھیجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ لی ہے، تو پھر کیا کرو؟ تم اس جیسی ایک صورت بنا لو، تم بھی کوشش کرو اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ تو تو بھی صورت میں مثلہ، اور اس کی مانند ایک صورت لے آؤ۔ اسی طرح کا ایک مضمون سورہ ہود میں بھی آتا ہے کہ سورہ یونس میں بھی آتا ہے کہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس کی مانند ایک صورت لے آؤ، ترجمہ یہ ہے۔ پھر سورہ ہود میں بھی آتا ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن جیسا لے آؤ نا تم بھی۔ تو اسی طرح سورہ طور میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسی کوئی بات لے آؤ۔ تو دیکھیں کہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی کہ تم کہتے ہو نا کہ یہ تو اللہ نے نہیں اتارا، بندے نے بنایا، تو پھر تم بھی بندے ہو، تم بھی بنا لو اس جیسی کوئی بات۔ لیکن کوئی ایک چیز بھی وہ بنا نہ سکے، ایسا کلام، جبکہ وہ کلام کے ماہر تھے، لیکن وہ کلام بنا نہ سکے۔ لوگوں نے کوششیں کی، انتھک کوششیں کی، دنوں رات اپنا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم بھی کچھ لکھ لیں، لیکن لکھ نہ سکے۔ قرآن پاک جیسا کلام کوئی لا نہ سکا، کیونکہ ان کے اندر جو قرآن کے اندر جو الفاظوں کا انتخاب ہے، جو ترتیب ہے، جو ترکیب ہے، جو اسٹائل ہے، جو ربط ہے، جو پیشن گوئیاں ہیں، جو احکامات ہیں، جو خوبصورتی ہے، ایسا کلام کہ پڑھ پڑھ کے انسان کا دل نہ بھرے، ایسا کلام کہ جس میں نغمگی ہے، جس میں دل کے
تار چھڑ جاتے ہیں، اور جب سنا جائے تو اتنا لطف آتا ہے کہ کان بھی دل چاہتا ہے کہ کانوں میں یہ آواز آتی رہے۔ تو دنیا میں دیکھیے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ایک بار بندہ پڑھ لے، پورا سمجھ لے، تو دوبارہ پھر اس کو پڑھنے کو دل کرے۔ دنیا کی دوسری کتابوں کو تو پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دنیا کی دوسری کتاب ایک دفعہ پڑھ لو دوبارہ بندہ بور ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جتنی بار پڑھو گے، یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جتنی بار اس میں غوطہ زن ہوگے، اتنی بار تم انمول موتی نکال کے لاؤ گے۔ تو اس سے دل نہیں بھرتا، اس سے، کیونکہ ہر بار کے پڑھنے سے نئے نئے موتی، نئی نئی چیزیں، نئے نئے شاہکار، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس لیے ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم بھی اس کتاب جیسی کتاب تو بناؤ ذرا، کلام تو بناؤ ذرا۔ اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، اور بلا لو، اس میں ہے نا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، سب کو بلا لو، مددگار بھی بلا لو۔ یعنی اگر تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، سپورٹرز بھی لے آؤ، اپنے سارے جو مددگار ہیں ان کو بھی لے آؤ، یا پھر یہ کہ بہت سارے سپورٹرز اکٹھے کر لو، ایک کے بس کی بات اگر نہیں ہو رہی تو پورے حاضرین کو جمع کر لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، بس اللہ کو چھوڑ دو، یعنی اللہ کے علاوہ جس جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ کتنا کھلا چیلنج دیا اللہ نے، دیکھیں ذرا، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے تو پھر بنا لو۔ کس بات میں سچے ہیں؟ اپنے اس دعوے میں۔ کون سا دعویٰ؟ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لی ہے۔ اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے، کیونکہ یہ ان کا دعویٰ تھا نا، یہ لوگ کہتے تھے نا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھی ہے، تو پھر اللہ نے اس آیت میں فرما دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر سارے مل جاؤ، اللہ کو تو چھوڑو، تم سارے مل جاؤ، سارے مددگار اکٹھے کرو اور بناؤ پھر تم بھی، اگر تم سچے ہو۔ ایک آیت تو بنا لو، ایک آیت بھی وہ بنا نہ سکے۔ آیت نمبر 24 پہ آتی ہوں کہ دیکھیے فَإِلَّمْ، پھر اگر، فَإِلَّمْ پھر اگر، تَفْعَلُوا، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو؟ اس جیسی کوئی صورت، یعنی کہ نہ بنا سکو، جو پیچھے بات ہو رہی ہے نا کہ تم اگر کہتے ہو تو پھر جاؤ بنا لو، تو آگے بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم نہ کر سکو گے، ساتھ ہی اللہ نے واضح کر دیا کہ تم کر نہیں سکو گے، اس جیسی کوئی صورت تم بنا نہیں سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا تم کر نہیں سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ خواہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو بھی تم یہ نہیں کر سکو گے، یعنی اللہ کے کلام جیسا ایک لفظ بھی تم نہیں بنا سکو گے، تو پھر کیا کرو؟ تو پھر باز آ جاؤ نا اس کی مخالفت سے، اس کے انکار سے ہٹ جاؤ نا۔ پھر کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے، کس آگ سے؟ کون سی آگ سے؟ جہنم کی اس آگ سے، الَّتِی وہ جو، وقودها الناس جس کا ایندھن، وقودها الناس لوگ ہیں، انسان ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں۔ استغفر اللہ، وہ آگ جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی کس سے؟ انسانوں اور پتھروں سے۔ پتھروں کی آگ بہت شدید ہوتی ہے، اور خود جو انسان ہے نا اس میں بطور فیول کام کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم میں کیا ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اوپر بال ہے، کھال ہے، کتنی تیزی سے یہ جلتا ہے، پھر انسان کے اندر فیٹ ہے، چربی ہے، کہ آگ بھڑکتی کس چیز سے؟ آئل سے نا۔ پہلے زمانوں میں لوگ جو دیے جلاتے تھے، دیوں کے اندر تیل ڈال دیتے تھے اور رکھ دیتے تھے، دیر تک دیا جلتا رہتا تھا۔ یہ تیل ہوتا تھا نا اس میں فیول کا کام کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ گاڑیاں جو ہیں وہ فیول کے بغیر تو نہیں چلتی نا، وہ بھی پیٹرول پہ چلتی ہیں۔ تو انسان کے جسم کے اندر جو فیٹ ہے اور جو بال ہیں اور جو اس کی ہڈیاں ہیں، اس میں جو کیلشیم ہے، کیلشیم کیا؟ چونا ہے، اور چونے سے بھی حرارت نکلتی ہے۔ آپ نے را شکل میں کچا چونا کبھی دیکھا؟ اس کے اندر آپ پانی ڈالیں، کیسے ایک دم آگ کی طرح اوپر دھواں اٹھتا ہے، کیسے وہ اس میں آگ لگتی ہے، کتنی حرارت نکلتی ہے، کئی ہزار تک اس کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے جسم میں فاسفورس ہے۔ فاسفورس وہ مادہ ہے جو دیا سلائی جو کے اوپر لگایا ہوتا ہے۔ آپ نے ماچس کے اوپر دیکھا، چھوٹا سا گول سا ذرا سا اس کا ایک سرا بنا ہوتا ہے، جس کو ہم جیسے ہی رگڑتے ہیں تو بھڑک اٹھتا ہے، جبکہ وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے لیکن کیسے وہ ایک دم آگ پکڑتا ہے۔ تو قرآن کی مخالفت کا انجام کیا ہے؟ نوٹ کر لیں، آگ۔ کیا ہے قرآن کی مخالفت کا انجام؟ آگ۔ اس کو انڈر لائن کریں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، آگ سے بچو، ایسی ہے وہ آگ،
کیسی ہے وہ آگ؟ جس میں انسان فیول کا کام کریں گے اور مزید آگ بھڑکے گی، یعنی انسان کو جب آگ میں پھینکا جائے گا نا تو کم نہیں ہوگی آگ، بلکہ آگ اور زیادہ ہو جائے گی اور تیز ہو جائے گی اور بڑک اٹھے گی اور عذاب بڑھ جائے گا۔ اور اس میں جو ایک لفظ ہے نا والحجارہ، ایک تو یہ کہ انسان فیول بنیں گے، وقودہ الناس والحجارہ، ہجارہ کا لفظ جو ہے نا پتھر کی گندک کے لیے آتا ہے، گندک کے پتھروں کے بارے میں۔ گندک کیا ہے؟ سلفر، سلفر جسے آپ جلے تو شدید گرمی دیتا ہے وہ۔ سلفر والے چشمے آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں جگہ پر چشمے پانی کے ان میں تیز گرم، وہ سلفر ان کے نیچے جو ہوتا ہے، اس وجہ سے شدید گرم پانی ہوتا ہے، آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو وہ خود پتھر خود بھڑکیں گے اور اوپر سے انسان بھی بھڑکیں گے۔ تو آپ سوچیں اس بات کا تصور بھی کتنا خوفناک ہے کہ جلنا تو جلنا، اور پھر کتنا مشکل اور کتنا خطرناک، اور پھر جو شعلے نکل رہے ہوں گے، استغفر اللہ، کیا عالم ہوگا۔ اور پھر کیا، وہ عدت للکافرین، وہ تیار کی جا چکی ہے کافروں کے لیے۔ واضح کر دیا اللہ نے، جو توحید کے اور رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس جملے کو نوٹ کیجئے کہ یہ ان کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ کس کے لیے؟ جو توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ آیات ہیں دراصل ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا، جس میں اظہار ہے، سبق ہے، یعنی صرف لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کو ایک مانو، اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ، یعنی رسالت کو بھی مانو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، اور محمد جو ہیں وہ رسول تھے یا نہیں، اس کی گواہی اس دور میں بھی دیکھیے کہ قرآن پاک نے دی ہے، اور آج بھی قرآن میں ہے۔ اور یاد رکھیے، ایمان اور کفر کے بیچ میں آج بھی جو معیار ہے، آج معیار ہے نا، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اصل میں صرف اللہ کو ماننے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے، وہ ہو نہیں سکتے مسلمان۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک وہ محمد الرسول اللہ کو نہ مانے، یعنی کلمے کے دوسرے حصے کو نہ مانے، پہلے حصے کو مانے، لا الہ الا اللہ، بھائی محمد الرسول اللہ، کہ محمد الرسول اللہ ہی ہے فرق بیچ میں ایمان لانے اور نہ لانے میں۔ آپ کا ایمان اللہ پر ہے تو محمد رسول اللہ پر بھی آپ کو ایمان لانا ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے، تبھی تو ایمان پورا ہوگا، مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیے عبادت کے لیے دلیل کیا دی گئی ہے کہ اللہ کون ہے؟ جس نے بنائے، پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نا، ہم نے آیات پیچھے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، جس نے تمہارا رزق اتارا، جس نے زمین و آسمان بنائے، اور وہ ہے اللہ تمہارا معبود، اس کی عبادت کرو۔ دوسری طرف محمد رسول اللہ کی رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ سورہ یاسین کے شروع میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور قسم کس کے لیے دی جاتی؟ گواہی کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن گواہ ہے، حکمت والا قرآن، کے آپ دراصل بھیجے ہوئے ہیں، کس کے؟ اللہ کے، اور اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، کیونکہ قرآن جیسی کوئی کتاب 1400 سال، اور پھر اس کے بعد ابھی تک کوئی لا ہی نہیں سکا، 1400 سال ہو گئے، کوئی ایسی چیز لکھ نہیں سکا، اور کس دور میں اتری، آپ اس دور کا اندازہ لگائیے، سوچئے ذرا۔ وہ نہ تو کیسا دور تھا، زمانے جاہلیت تھا نا، نہ پریس کا دور تھا، نہ لکھنے پڑھنے کا دور تھا، عربوں کو تو ویسے ہی لکھنے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اور خاص طور پر مکے میں تو بہت ہی تھوڑے سے لوگ تھے، پڑھنے لکھنا تو وہ جانتے بھی نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے، ان کی اور کچھ خوبیاں تھیں، ان کی اور کچھ دلچسپیاں تھیں، مگر ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت کم شوق تھا، کچھ تھا نہیں اتنا زیادہ، تو پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے۔ ایسے میں اللہ نے کتاب اتاری جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا۔ اب دیکھیے اس دور میں جبکہ پڑھنے لکھنے کے اتنے انتظامات بھی نہیں تھے، تو قرآن پاک کہاں لکھا گیا؟ کھجوروں کی چھالوں پہ لکھا گیا، پتھروں پہ لکھا گیا، جانوروں کی ہڈیوں پہ لکھا گیا، چمڑوں پہ لکھا گیا، مختلف چیزوں کے مختلف ٹکڑوں پہ لکھا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ ایک جلد میں محفوظ نہیں ہوا تھا، ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس کو جمع کیا تھا، اور پھر سارا ایک جگہ لکھوایا تھا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آفیشیل کاپی بنی تھی، جو مختلف علاقوں میں بھیجی گئی تھی، اور پھر آج ہمارے پاس تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ رنگا رنگ قرآن مختلف شکلوں میں موجود ہے، ہر طرح کا، اور الحمدللہ کہ اتنے برسوں میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، ایک لفظ بھی اس کا کم نہیں ہوا، اور ایک لفظ بھی اس میں زیادہ ڈالا نہیں گیا، جو جس صورت میں قرآن اللہ نے اتارا اسی صورت میں آج تک قرآن محفوظ ہے، موجود ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ قرآن جو ہے گواہ ہے کہ جس پر آیا، جس نے یہ پیش کیا، جس پر اتارا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ سچا رسول ہے، کیونکہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک ہم اللہ کے لیے خالص نہ ہو، اور جب تک اس طریقے پر ہم نہ کریں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔
تو اس لیے ساتھ ہی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے یقیناً. تو اب دیکھیے اگلی آیت پر آتی ہوں، آیت نمبر 25 کے اوپر کہ وبشر. اب اگلی آیت دیکھیے، وبشر اور خوشخبری دے دیجیے. اللہ اکبر. الذین انہیں جو کن کو آمنو خوشخبری دے دو. کس کو دے دو؟ الذین ان لوگوں کو آمنو ایمان لائے جو، وعملوا الصالحات اور انہوں نے کیے نیک عمل. تو نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ کون سے ہوتے ہیں نیک عمل؟ دیکھیے جس میں نیت خالص ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیک عمل کے لیے اچھی نیت. نوٹ کر لیں اپنے پاس، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ عمل خالص کون سا ہوگا؟ وعملوا الصالحات اور انہوں نے کیے نیک عمل. تو نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں نمبر 1 نیت اچھی ہو، نیت خالص ہو. نمبر 2 وہ سنت کے مطابق ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہو. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اخلاص. سب سے پہلے اخلاص چاہیے. اس کے بعد کیا چاہیے؟ علم چاہیے. دو چیزیں بھی نوٹ کر لیں کہ ظاہر عمل کرنے کے لیے پھر آپ کو اخلاص چاہیے، اور نمبر 2 آپ کو عمل چاہیے. اخلاص اور علم چاہیے ہمیں کس کے لیے؟ عمل صالح کے لیے. انڈر لائن کریں اس جملے کو، اخلاص اور علم کے لیے. علم چاہیے. کیا عمل صالح کے لیے کیا دو چیزیں چاہیے؟ اخلاص اور علم. کیونکہ دیکھیے جب تک علم نہیں ہوگا نا تو انسان عمل نہیں کر سکتا. امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک پورا باب باندھا ہے، العلم قبل القول بالعمل. کام سے پہلے یعنی عمل سے پہلے علم ضروری ہے. عمل سے پہلے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. یعنی اگر آپ کوئی بات کریں تو وہ صحیح نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا ضروری ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ صحیح نہ؟ آپ کو علم کی ضرورت ہے نا. آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ بات کریں گے. علم بولتا ہے. تو جو آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں، اگر علم نہیں ہوتا تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ پھر تو آپ جو بتائیں گے وہ غلط ہوگا، وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا نا. تو علم ہوگا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی نا. تو منہ سے جو بات نکالیں گے وہ عبادت بھی تب بنے گی جب وہ صحیح علم کے ساتھ کی جائے گی. تو عمل بھی کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ کہ جب آپ کے پاس علم ہوگا. دیکھیے نا، آپ کی عبادت میں آپ کا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان چیزوں کے لیے آپ کا علم ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھنی. علم ہوگا تو تب آپ کریں گے نا. جب تک آپ کا علم ہی نہیں ہوگا آپ کیسے نماز ادا کریں گے؟ نماز کے تقاضے، نماز کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے، کن کے بغیر نہیں ہوتی، کن سے ٹوٹتی ہے، کن سے، یہ سب چیزیں علم سے پتہ چلتی ہیں. اسی طرح پاکیزگی، طہارت، آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کیسے رکھنی ہے. روزہ کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، کیا چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، کیا چیزیں روزے کو کے لیے اچھی ہیں، یہ سب چیزیں علم سے پتہ چلے گا. اسی طرح حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اگر آپ علم حاصل نہ کریں، آپ کو کوئی پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ حج کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر، تو آپ کیسے حج کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں نا ان ساری چیزوں کو کہ اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے، کب دینی ہے، کتنے مال پہ دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلیں گی؟ علم سے پتہ چلیں گی. تو جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ عمل صالح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عمل صالح کے لیے شرط کیا ہے؟ نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 علم. علم کس کا؟ سنت کا. اخلاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. تب جا کے آپ کے عمل ٹھیک ہوں گے. یعنی کوئی بھی عمل صالح جب آپ کریں گے تو اس میں نیت کیا ہو؟ خالص اللہ کے لیے، اور علم حاصل کر کے ٹھیک ٹھیک وہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو آپ کا عمل جو ہوگا وہ اچھا ہوگا. تو ظاہر اچھی چیز تو قابل قبول ہوگی نا. پھر یہ ہے کہ ان لہم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے کیے نیک عمل. ان لہم بے شک ان کے لیے، بہت غور سے سنیے، بڑی پیاری بات آ رہی ہے. ان لہم بے شک ان کے لیے. کن کے لیے؟ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے. کیا ہے ان کے لیے؟ جنات، باغات ہیں. اللہ اکبر. ان کے لیے باغات ہیں. ایک نہیں، کئی باغ. ایک جنت نہیں، جنات. نون کے اوپر دیکھیے کھڑا زبر ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک یہ باغ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے یہاں پر کہ کئی باغات ہیں. یہ ایک نہیں باغ، کئی باغات ہیں. اللہ کے ہاں کئی باغ ہیں. دنیا میں آپ جو ہے نا باغ کو مینٹین کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ باغ کے لیے مینٹین کرنے کے لیے کتنا وقت اور کتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے کبھی لگایا اپنے گارڈن میں کوئی پھول پودے؟ نہیں لگایا تو لگا کے دیکھنا کہ ایک تو لگانے کی خوشی الگ، اور پھر جب وہ نکلتے ہیں تو اس کی خوشی الگ. اور یہ ساتھ جو خاص بات ہے نا کہ محنت کتنی کرنی پڑتی ہے. ایسے نہیں لگ جاتے باغ. تو پھر کچھ اگر آپ اس کو وقت نہ دیں، آپ اس پہ محنت نہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں بس ایسے ہی، تو کتنی گھاس پھوس، جنگلی پودے، یہ وہ سب اٹھ کے آ جاتے ہیں، اور اگر پانی نہ دے تو سب کچھ جل جاتا ہے. تو محنت طلب ہوتے ہیں باغ. یہ یاد رکھیے، نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ باغ بڑی محنت سے لگتے ہیں. باغ محنت اور جد و جہد سے اور سخت محنت اور وقت سے لگتے ہیں.
تو اسی طرح آخرت کی جنت جو ہے، باغ جو ہے آخرت کا، جس میں یہاں کہا گیا کہ ان لہم جناتن، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تو ان کو پانے کے لیے کہاں کام کرنا ہوگا؟ اس دنیا میں، آج آج آپ کے پاس اور میرے پاس آج کا جو وقت ہے، آج اس دنیا میں کام کرنے ہوں گے، دنیا میں محنت کرنی ہوگی۔ آگے چلتی ہوں، ان لہم جنات تجری اس من تحتها الانہار، اور اس باغ میں چشمے بھی جاری ہیں، نہریں بھی چلتی ہیں۔ جس طرح باغ میں صرف پھول پودے پتے نہیں، پھل اور پھول بھی ہیں، سب کچھ ہے، اسی طرح باغ کی نہروں میں صرف پانی نہیں، وہاں دودھ اور شراب بھی ہے۔ یعنی وہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت چیز نہیں ہے کہ صرف آپ چلے گئے اور آپ نے صرف نظارہ کیا اور صرف نظارے سے آپ کا دل خوش ہو گیا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ساتھ میں کیا ہوگا کہ ساتھ میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ یہ دنیا کا باغ نہیں ہے۔ دنیا کے پارکوں میں چلے جاؤ، خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں، خوبصورت جگہ ہیں بیٹھنے کی، آپ کا نظارہ بہت اچھا ہے، ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، پرندے بڑے اچھے اڑ رہے ہیں، سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن صرف آنکھوں کی حد تک۔ کچھ باغ جو ہیں وہ صرف آنکھوں کی حد تک دل کو خوشی دیتے ہیں نا، آنکھوں کو، نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی۔ اکثر تو باغ آج کل ایسے ہی بن رہے ہیں نا، لیکن وہاں باغوں میں کیا ہے؟ ان جنات تجری من تحتها الانہار، وہاں باغوں میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، وہاں نہریں بھی ہیں۔ کلما رزقوا، جب وہ دیے جائیں گے رزق، اللہ اکبر، وہ کون؟ وہ نیک لوگ، وہ ایمان والے کہ جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کا نقشہ کھینچ، آگے باغ کا نقشہ کھینچ رہے ہیں نا، کہ ان کو باغات ملیں گے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور دیکھیے کہ نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں کہ پانی کے ساتھ نا فطری طور پر انسان کا کچھ ایسا تعلق ہے کہ بہتا پانی ہر انسان کو اچھا لگتا ہے۔ بندے غم بھول جاتے ہیں اپنا بہتے پانی کو دیکھ کر، ہے نا، کہ اپنی ٹینشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان چلتے پانی کے پاس بیٹھے نا، اتنا کوئی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پانی کا، اور ویسے کہتے ہیں نا پکنک کے لیے جا رہے ہیں، جہاں سبزہ ہو، جہاں پانی ہو، وہاں جا کے انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے وہاں سبزہ بھی رکھا، وہاں پھل بھی رکھے، وہاں پانی بھی رکھی، وہاں نہریں بھی رکھی، وہاں دودھ کی، شہد کی، ہر چیز کی وہاں نہریں، ساری ضرورتیں۔ ھذا الذی رزقنا، نہیں، کلما رزقوا، ابھی میں اوپر والے پارٹ پہ پہلے بتا دوں، کلما رزقوا، جب وہ دیے جائیں گے، منہا، اللہ اکبر، یعنی وہاں جو ہے نا، جب وہ رزق دیے جائیں گے، کہاں سے؟ من ثمراتن، پھلوں میں سے، یعنی ان باغوں میں پھل ہوں گے۔ پتہ چل رہا ہے کہ باغوں میں اللہ نے بتا دیا نا کہ آگے پھل ہوں گے۔ کلما رزقوا منہا من ثمراتن رزقن، یعنی جب وہ دیے جائیں گے ان میں سے، لوگوں کو ان باغوں میں پھلوں میں سے دیا جائے گا، تو ان کو دیے جائیں گے کھانے کے لیے۔ قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو دیے گئے تھے ہم اس سے پہلے۔ یہ ان کا ریئیکشن ہوگا، ان نیک ایمان والے لوگوں کا۔ قالو، ایک دم بولیں گے، ان کا ریئیکشن فوراً ظاہر ہو جائے گا، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کہے تھے نا، لیکن وہ صرف ظاہری مشابہت کی پھل ہوں گے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ کہیں گے، اور وہ دیے جائیں گے جب پھل، تو کہیں گے اسی سے ملتے جلتے، یعنی دنیا میں جنہوں نے پھل کھائے ہوں گے نا، تو ان کی شکلیں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، ارے ایسا تو ہم نے پہلے بھی کھایا، ایسا تو ہم نے پہلے بھی دیکھا۔ تو یہ ظاہری مشابہت ہوگی، رنگ، شکل، سائز یا کوئی ٹچ وغیرہ جو ان کو احساس دلائے گا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ٹیسٹ، اس کا ذائقہ کتنا عمدہ ہوگا، کتنا زبردست ہوگا، کہ دنیا کے پھلوں کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دے گا۔ وَلَهُمْ، اور صرف بات پھلوں تک ہی نہیں رہ گئی، آگے چلیے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، ان کے لیے اس میں، اس جنت میں کیا ہوگا؟ ازواج مطہرہ، اللہ اکبر، ان کے جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور عورتوں کے لیے بہترین پاکیزہ مرد، اور مردوں کے لیے بہترین پاکیزہ بیویاں۔ جوڑا کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا جوڑا مرد کے ساتھ بنتا ہے، مرد کا جوڑا عورت کے ساتھ بنتا ہے۔ لوگ ادھوری بات بتاتے، کہتے ہیں مردوں کو یہ پتا ہوتا ہے جنت میں حوریں ملیں گی، ارے بھائی عورتوں کے بھی جوڑے ہوں گے وہاں، اس میں کوئی عورت اور مرد کو الگ الگ نہیں بتایا۔ اللہ نے کہا پیچھے جائیے آیت میں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس میں کوئی عورت مرد کی تفریق نہیں بتائی۔ تقوی، عمل کے اوپر ہو رہی ہے بات، ایمان والو، جو عمل، کون سے ایمان والے؟
جو عمل کریں گے اچھے ان کے لیے ہوں گی جنات، ان کے لیے ہوں گے باغات، اس میں بہتی ہیں تجری من تحتها الانہار، اس کے لیے ان میں بہتی ہیں نہریں، کلما رزقوا، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا ثمرات رزقا، ان کو یعنی رزق بھی دیا جائے گا اس میں، عورتوں کو مردوں کو کوئی الگ الگ نہیں، اللہ نے کہا بس نیک عمل کرنے والوں کے لیے، یہ یاد رکھیے۔ تو پھر کیا ہوگا، وہ کہیں گے ارے ایسے رزق، ایسے پھل، ایسے تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے، ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن ٹیسٹ تو ان کا الگ ہی ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، ان کو بہترین، زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، اس کا ساتھی، عورت کا ساتھی مرد اور مرد کی ساتھی عورت، بہترین پاکیزہ، جو ان کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں، خاص طور پر جس خوبی کا ذکر ہے متحرہ، ٹھیک ہے، یعنی پاکیزہ، صاف ستھرے، کیسے، اندر سے باہر سے، کوئی نفرت نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، کوئی دل میں میل کچیل نہیں، کچھ نہیں۔ آج ہم دنیا میں ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں نا، یہ ایک چیز یہاں بتاتی چلوں کہ دنیا میں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا، کہ بالکل ایسا جیون ساتھی ملے کہ جس کے اندر نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ کچھ ہو، یہ ملے گا ضرور لیکن جنت میں۔ یہ دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا ازواج مطہرہ، تو یہاں ایک بات بتاتی چلوں اپنی بہنوں کو، کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا، تھوڑی 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے، اس کو برداشت کریں، صبر کریں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس بات پر نظر رکھیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، ان کے لیے ان میں زوج ہوں گے، بیویاں ہوں گی نہایت پاکیزہ، اور بیویوں کے لیے شوہر بھی ہوں گے، یہ بھی ساتھ ہی سن لیں، ایسے کہ جن کے دل میں نہ کوئی نفرت، نہ کوئی حسد، نہ کوئی کینہ، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی میل، نہ کوئی فساد، کوئی خرابی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کیا خوشی ہی خوشی، بالکل خوشی ہی خوشی۔ اور بات صرف یہی پوری نہیں ہوتی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور کیا ہوگا، اور سب سے بڑی بات، سب سے بہترین بات، کہ وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، ہمیشہ، وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے، ایک لمحے بھر کے لیے بھی ادھر سے ادھر ہونا نہیں چاہیں گے، اسی جنت میں رہنا چاہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، خالدون کا جو لفظ ہے دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، حدیث کو نوٹ کریں، بہت امپورٹنٹ ہے، انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک بہت قیمتی چیز ہے یہ، کہ جنت اور جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے بعد فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیو، اب موت کبھی نہیں آئے گی، اور اے جنتیو، اب موت کبھی نہیں آئے گی، جو فریق جس حال میں ہے وہ اسی میں ہمیشہ رہے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے، یعنی موت تو پہلے ہی ختم کر دی جائے گی نا، اس وقت موت باقی نہیں رہے گی، تو اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو پھر یہ اتنی بڑی خوشی کی خبر تھی کہ اسے سن کر جنتی مر ہی جاتے خوشی سے، کہتے نا ہائے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں، اتنی خوشی ہو گئی، تو مر ہی جاتے خوشی سے کہ ہائے اللہ، اب ہم کبھی نہیں مریں گے، ہم یہیں رہیں گے ہمیشہ۔ یعنی کتنی زبردست خبر، اور کہتے ہیں نا کسی زبردست خبر کا آخری درجہ کیا ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی کی ہو، چاہے وہ خبر غم کی ہو، غم کی بھی کوئی بہت بڑی غم کی خبر ہوتی ہے، لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، ماری جاتے ہیں، جو بہت زیادہ خوشی کی خبر آتی ہے اس پر بھی لوگوں کا دل افیکٹ ہو جاتا ہے ایک دم۔ تو اتنی بڑی خبر ہے کہ اہل جہنم بھی اگر موت باقی رہتی نا، کیونکہ اس سے پہلے ہی موت تو ذبح ہو چکی ہوگی، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، تو اہل جہنم کو بھی جب یہ خبر سننے کو ملے گی تو اگر وہ اس خبر کو سن لے، مطلب جیسے سننے کے بعد اگر مر سکتے، اگر ان کے بس مطلب موت باقی رہتی، اگر وہ مر سکتے تو وہ بھی مر جاتے اس غم سے، وہ مر جاتے اس غم سے کہ ہیں اعلان یہ کر دیا گیا کہ اب جو جدھر ہے ادھر ہی رہے گا ہمیشہ۔ جنت والے تو اس خوشی سے مر جاتے کہ ہائے اب تو ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، اور جہنم والے اس غم سے مر جاتے کہ ہم نے اب اسی تکلیف میں جینا ہے، استغفر اللہ۔ تو کہ وہاں، کیونکہ جہنم والے موت کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ماری جائیں تو ہماری اس عذاب سے جان چھوٹے، لیکن جب موت ہی ختم ہو جائے گی کہ اب موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو تو پہلے ہی ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا نا، موت کو بھی موت آئے گی، کلو نفس ذائقۃ الموت، قرآن نے فرمایا ہر ذی نفس کو تو موت آنی، موت کو بھی موت آئے گی، ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ان کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر فرشتہ اعلان کرے گا جنت والو رہو گے ہمیشہ اسی میں، جہنم والو تم رہو گے اسی میں ہمیشہ۔ اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کے لیے
یہ جو جنت کا ذکر ہے نا، جنات تجری من تحتہا الانہار، تو اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے نا ادھر اس دنیا میں، زمین بنائی اللہ نے، آسمان بنایا اللہ نے، پہچان کرائی، پیغمبر بھیجے اور یاد دہانی کرائی، عبادت کا حکم دیا، طریقے بتائے، کیا کچھ نہیں کیا اللہ نے۔ اب کیا چاہا اللہ نے؟ اللہ نے چاہا یہ سب کرو نا، میں نے پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، طریقے بتائے ہیں، روز صبح سورج نکلتا ہے دیکھتے نہیں ہو کیا؟ زندگی کا ایک دن نیا طلوع ہو جاتا ہے، آج سدھر جاؤ، پھر ایک غروب ہو جاتا ہے سورج، تو پھر ایک دن پھر نکل جاتا ہے، پھر تمہاری زندگی کا ایک دن چلا گیا، اسی طرح ایک دن زندگی کی شام ہو جائے گی، پھر جب تم آؤ گے میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ عبادت کرو نا، میں نے جو طریقے بتائے ہیں، پھر یہ سب طریقے کر کے عبادت کر کے آؤ میرے پاس۔ جب آؤ گے میرے پاس، پھر یہ ہے وہ جگہ کون سی جو اللہ نے تخلیق کی ہے، شاہکار، ماسٹر پیس، جنت۔ باقی سب تخلیقات بھی اللہ کی ہیں، ساری تخلیق اللہ نے، آسمان بنایا، زمین بنایا، کیا کچھ نہیں بنایا، کیا کچھ نہیں بنایا، کیا زبردست تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز، ایک ذرے کو آپ دیکھیں، ایک پھول کو آپ دیکھیں، ایک پھول کی خوبصورتی، نرم نزاکت، خوشبو، اور اس کا وجود آپ دیکھیں کہ کیا تخلیق ہے میرے رب کی۔ کوئی ایک بنا کے تو دکھائے، کوئی ایک پتا تو بنا کے دکھائے، ہر پتے کی صورت الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ، ہر بادلوں کے، آسمانوں کے کلر، آسمان، زمین، پہاڑ، چرند پرند، کیا کچھ نہ بنایا میرے رب نے، ہر تخلیق ایک سے بڑھ کر ایک۔ لیکن جو سب سے خوبصورت تخلیق ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔ اور وہ کس کے لیے ہے؟ ان بندوں کے لیے، ان بندوں کے لیے، اپنے ان بندوں کے لیے جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، چوائس ہوتی ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے دنیا بنائی، کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، ہدایت کا رستہ دکھایا، اس پہ چلو، پھر اپنے رب کے پاس جاؤ گے۔ تو پھر جو اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، ساری محنت، ساری کوشش، ساری محبت اسی سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بناتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز، خواہ مال ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب، گھر بار، بزنس، یہ ساری کی ساری چیزوں کو وہ سیکنڈری چیزیں سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے جنت ہے، جو سب سے بڑھ کر اپنے رب کو ٹاپ پہ رکھتے ہیں، ان کا رب ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے، اور یہی دراصل ہماری جینے کی، اس دنیا میں آنے کی حقیقت ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، ہم نے لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ تو دیکھیے، دراصل جو عبادت ہے نا، اس کا انجام اور جزا جو ہے وہ خوشخبری ہے، اور اس کی جو شکل ہے نا، وہ جنت کی شکل میں ہے۔ یہ ہے آخری ٹھکانہ، یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ جگہ جس کے لیے سب کو اسٹرگل کرنی چاہیے، دن رات کوشش، محنت، جد و جہد کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، سخت اسٹرگل، کیونکہ اس کے مقابلے میں باقی ساری چیزیں فانی ہیں۔ آپ دیکھیے نا، باقی ساری چیزیں، چاہے دنیا کی خوبصورتی ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں نا۔ دنیا کے اندر آپ کچھ بھی حاصل کر لو، بڑے سے بڑا نام حاصل کر لو، تعلیم لے لو، ڈگریاں لے لو، مکان بنا لو، فلیٹ بنا لو، پلاٹ بنا لو، باغ بنا لو، کچھ بھی بنا لو، 10,000 اولادیں ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن فانی ہے، کوئی چیز نہ بچی ہے نہ بچے گی۔ جس جس چیز کو ہم اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں، یہ سب جانے والا سامان ہے۔ جب رکھنے لگو نا چیزوں کو سنبھال سنبھال کے، یہ یاد رکھنا اس جملے کو کہ یہ سب فانی سامان ہے، اس نے یہیں رہ جانا ہے، ایک پل کی بھی ہمیں آگے پتہ نہیں اپنی زندگی کا۔ تو انسان اللہ کے سوا جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے نا، یہ یاد رکھیے، یہ عمل کی بات بتا رہی ہوں، یہاں پر اس آیت کی جو نچوڑ بتا رہی ہوں، اور اس آیت نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام دے رہی ہوں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسے لکھیے اپنے پاس کہ انسان اللہ کے سوا جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے نا، کیونکہ انسان یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو انسان اللہ کے سوا جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے، جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے، وہ سب انسان کو دکھ دیتے ہیں، وہ سب ناقص ہیں، وہ کبھی بھی انسان کو اطمینان نہیں دیتے، وہ کبھی بھی انسان کو سکون نہیں دیتے۔ دنیا میں جب کسی چیز کی بہت طلب ہوتی ہے، آپ دیکھیے نا، یہ ہے نا، یہ حقیقت ہے نا، جب ایک بہت طلب ہوتی ہے، ہائے مجھے یہ مل جائے، مل جائے، مل جائے، مل گیا، ٹھیک ہے، اب خرابیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، ہائے اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو وہ خرابی ہے، یہ کیوں ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں نا، زمین، مکان، علاقہ، ملک، انسان، دولت کے چاہے ڈھیر ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب
کوئی بھی انسان کو کوئی بھی چیز ایک تو پرفیکٹ نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ انسان کو خوشی نہیں دے سکتے۔ آپ بہت امیر ترین بندے سے پوچھیں تم خوش ہو، وہ کہیں گے یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ بہت ایک بندہ جس کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہے گا میرے پاس روزگار ہی کوئی نہیں۔ آپ ایک روزگار والے کو پکڑ کے پوچھیں تمہارے پاس تو اتنا بڑا بزنس ہے، تم کو سکون ہے؟ وہ کہے گا مجھے بھی سکون نہیں، وہ کہے گا مجھے بھی سکون نہیں۔ تو دیکھیے یہ ساری چیزیں جو باتیں ہیں نا، اب اینڈ پہ جاری اس کا نچوڑ ہے کہ کوئی چیز انسان کو خوشی نہیں دے سکتی۔ کسی چیز کو اپنا مطلوب ہرگز نہ بنائے۔ مطلوب کیا ہوتا ہے؟ جس کی طلب ہو، یعنی اتنا طلب کس کی رکھو؟ اللہ کی طلب رکھو، اللہ کی طلب رکھو، بس بندوں کی طلب نہ رکھو، چیزوں کی طلب نہ رکھو، اس کی طلب اس کی طلب یہ سب نہیں، طلب کس کی ہو؟ اللہ کی۔ مقصود کون ہو؟ اللہ۔ زندگی کا مقصد دنیا نہ بنا لو، دنیا کا سامان دنیا جو ہے اس کو اپنا مقصد نہ بنا لو۔ دنیا کا انسان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ جو جو لوگ اس چیز کو جینے کا مقصد جو ہے نا، ان آیات میں جو پیغام دیا گیا نا، خاص طور پر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو۔ اللہ نے دیکھو نا، اللہ نے لوگوں کو عبادت کے لیے بنایا نا۔ اس میں ہم جیسے ہم یہاں سے شروع پہ ہم آئے ہیں نا کہ پڑھتے ہوئے کہ اللہ کے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ جو تم سے پہلے تھے وہ بھی اللہ نے پیدا کیے، اور تم بھی عبادت کرو اللہ کی تاکہ تم بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے، اور پھر جب ہم آگے پڑھتے چلے آئے ان آیات کو تو ہمیں پتہ چلا کہ زندگی کا مقصد، زندگی کا مطلوب، زندگی کا مقصود صرف اللہ ہونا چاہیے۔ جینے کا مقصد جو ان آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور منزل کیا ہے؟ جنت۔ اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ عمل، ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سخت محنت۔ جیسے دنیا کے باغوں کو لگانے کے لیے آپ دنیا میں ایک پودا بھی لگاتے ہیں نا، آپ نے اس کی آبیاری کرنی ہوتی ہے، اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، کھاد ڈالنی ہوتی ہے، کتنی ضرورت پڑتی ہے نا اس کو دیکھ بھال کی، اور وقت دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جنت کے جو باغ آپ کو ملیں گے، تو اس دنیا میں محنت کرو گے تو جنت کے وہ باغ ملیں گے نا۔ تو اسی طرح جنت کے لیے بھی آپ نے محنت کرنی ہے۔ یعنی جنت یعنی باغ کا لفظ آتے ہی کوشش اور محنت، دیکھیں باغ ایسے نہیں لگ جاتے، باغوں کے لیے محنت اور کوشش کا لفظ یاد رکھیے، یہ دونوں لفظ لکھ لیجئے کہ باغ ایسے نہیں لگا کرتے، باغ محنت اور کوشش سے لگا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ باغ لگتا ہی محنت اور کوشش سے ہے، محنت اور کوشش کے بغیر تو اس دنیا کا باغ نہیں لگتا۔ تو جنت کا باغ حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے اس دنیا میں محنت اور کوشش کرنی ہے، اور ہم سے جو مطلوب ہے نا، سب سے زیادہ محنت مطلوب ہے اپنے رب کی عبادت، کس کے ساتھ؟ خلوص کے ساتھ، علم کے ساتھ، نبی کی سنت کے مطابق، اور جو طریقہ اللہ نے بتایا اس کے مطابق۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بہترین عبادت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوبصورت باغوں میں جگہ دے، اور ہمارے والدین کو بھی جگہ دے، اور ساری امت محمدیہ کو اس میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہم اپنا مقصود مطلوب بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، فقط اس کی رضا کے لیے خالص ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔